اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ ہفتے میں یہ 7واں رکوع سورہ نساء کا بیان کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خصوصاً دعوت دی ہے کہ اہل کتاب تم اس صحیح ایمان جو اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کی طرف آؤ، اور یاد رکھو جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتے والے کے دن پر، یہ ہفتے والوں سے مراد یوم السبت اور اصحاب السبت، یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اصحاب السبت کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے میں وضاحت کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساحلی علاقے کے پاس بنی اسرائیل میں ایک قوم آباد تھی، اور جس کا کام تھا مچھلی پکڑ کر فروخت کرنا اور اسی پر اپنا گزر بسر چلانا۔ لیکن اللہ کی طرف سے احکامات ہی ایسے دیے جاتے ہیں کہ بندوں کی آزمائش کی جائے، دین اتنی آسانی سے دے دیا جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے کہ جنت بھی تمہارے لیے آسان ہے، کہ یہ ناممکن ہو جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، اور آزمائش ایمان والوں کی ہونا بالکل یقینی ہے، بنا امتحان کے جنت کا داخلہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا۔ اور سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اطاعت پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش اطاعت پر، کہ یہاں حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، باقی 6 دن تمہارے لیے بہت سہولت سے دے دیے گئے۔ اور جب اللہ کسی چیز کا امتحان لیتے ہیں تو اس میں آزماتے ہیں کہ اس امتحان میں یہ کتنے مضبوط ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستقل آزمایا اور تمام انبیاء کو آزمایا اور صحابہ کو آزمایا، اسی طرح اس امت کو بھی آزمائیں گے کہ تم اپنے نبی کی بات پر اور اللہ کے اطاعت پر کتنے مضبوط جمے ہو۔ اور ہر لمحے ہر قدم آزمائش یقینی ہے، بنا آزمائش کے جنت کا ایسے ہی فیصلہ ہو جائے آسانی سے، ناممکن سی بات ہے۔ کہ یوم السبت کے دن یعنی ہفتے کے دن ہم نے ان کو آزمایا، مچھلیاں کثرت سے بھیج دی ندی کے کنارے، اور مچھلیاں خوب اچھلتی پانی میں، کہ دیکھیں اب کیا کریں گے، کہ سنیچر کا دن دیا ہے مچھلی کا شکار نہ کرنا، اور اس دن مچھلیوں کو حکم بھی اللہ نے دیا کہ آؤ، تو انہوں نے سوچا ٹھیک ہے مچھلیوں کا وہ پکڑنے کا منع ہے، حیلہ سازی تو کر سکتے ہیں، کہ بالکل اس کے قریب قریب کنارے پر انہوں نے کچھ نالیاں سی بنا لی کہ مچھلیاں اس میں پانی کی لہر میں سے آ جائیں اور گڈھے میں جمع ہو جائیں۔ بھائی ہم شکار نہیں کر رہے، ہم ہاتھ نہیں لگا رہے، لیکن حیلہ کر لیا، جال سازی، کہ تم چال چلو گے تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ، جو بنانے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے تم کیا چالیں چل رہے ہو، اس کے علم میں سب ہے، اس سے تھوڑی چھپنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو اپنی تدبیریں بناؤ، اور اللہ کی تدبیر بن رہی ہے، تیار ہے، اور اللہ بہترین تدبیر بنانے والا ہے۔ اللہ سے بہتر پلاننگ کرنے والا، تدبیر بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی ایک تدبیر چلی حکم کے خلاف، اور یہ یوں سمجھ لو مذاق ہے ایک حکم کا، اور اللہ کسی حکم کا مذاق برداشت کر لے یہ ہو نہیں سکتا۔ ڈھیل دے دی گئی، رعایت دے دی گئی، نبی سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانے، آخر کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیلہ سازی پر کہ راتوں میں چپ چاپ مچھلیاں اس میں گڈھے میں چلی جاتی ہیں، دوسرے دن آ کر نکال لیتے کہ آج تو حکم ہے مچھلی پکڑ لو، آج تو آزادی ہے، سنیچر کے دن بنا تھا، اب تھوڑی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، صریح طور پر پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، کہ تمسخر کرو گے حکم کا، اللہ کے احکامات کا مذاق۔ شدید العقاب ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے، گرفت اس کی بہت مضبوط ہے، ڈھیل ضرور دیتا ہے رعایت کر کے، یہ اس کا رحیمی کریمی کی صفت کا غلبہ ہے کہ وہ مستقل رحم کرتا رہتا ہے، رعایت کر دو رعایت کر دو، شاید اب بدل کر آ جائیں، اب بدلاؤ آ جائے، اب توبہ کر لیں، نہیں مانے۔
تو اللہ نے بندر بنا دیا، اور بندر بنانے کے بعد 3 دن کے بعد اس پوری قوم کو ختم کر دیا۔ کہ یہ بات اب رائج ہونا کہ یہ جو آج تک بندر چلے جا رہے ہیں وہ اسی نسل سے ہیں، نہیں، غلط بات ہے۔ مفسرین نے باقاعدہ وضاحت سے لکھ دیا کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں مسخ کا تو اس قوم کو باقی نہیں رکھتے، دوام نہیں دیتے، ختم کر دیتے ہیں، عبرت کی نشانی بنا دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے عبرت ہے لیکن ختم ہو چکی۔ کہ اب یہ جو بیچارے بندر ہیں ان کو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ وہ مچھلی والے ہیں، کہ یہ وہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہے گا، طے شدہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا وہ بدل جائے؟ نہ۔ پھر آگے حکم دیا کہ واضح طور پر فرما دیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں سارے گناہوں کی سوائے شرک کے، جو گناہ چاہیں اللہ معاف کر دیں، اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے باز پرس کریں، چاہے پوچھیں، چاہے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ لیکن ایک شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اس لیے انبیاء کی محنت ایمان پر زیادہ ہوئی ہے کہ شرک کا مادہ بھی اندر سے نکل جائے، کسی کا یقین نہ بچے سوائے اللہ کے، کسی پر نگاہ نہ ہو سوائے اللہ کے، کسی کا عقیدہ نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی کارساز نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی حامی و ناصر نہیں سوائے اللہ کے، کہ جہاں نگاہ اٹھے اللہ پر جائے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے، لمن یشاء۔ اور جو شرک باندھے اللہ پر کہ اسمًا عظیمہ، اس نے تو بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا ظلم کا کام کیا ہے۔ یہاں تک فرما دیا۔ پھر وہ یہود کی وہ خرافات کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مقدس ثابت کرتے تھے کہ ہم تو پاک باز ہیں، ہم مقدس ہیں اور ہمارا تقدس بہت بڑا ہوا ہے، ہم تو فلاں فلاں خاندان کے ہیں۔ اللہ کی یہاں نسبتیں نہیں چلتی، اللہ کے یہاں اعمال چلتے ہیں، اللہ کے یہاں نسبتیں نہیں چلتی۔ اگر نسبتیں ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی نسبت جڑی ہے نبی سے، کس سے نسبت جڑی ہے؟ نبی سے۔ آج سوچتے ہیں لوگ نسبتوں پر کام کریں، نسبتوں پر نجات مل جائے گی، نسبت پہ فلاں سے تعلق ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ نسبت نہیں اطاعت دیکھی جائے گی، مناسبت کتنی ہے۔ نسبت نہیں دیکھتے اللہ کہ نسبتوں پر بخش دیں، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ اسے بھی عذاب دے دیا، نسبت تو کتنی اونچی تھی کہ نہیں، یہاں تو مناسبت دیکھیں گے، تم بالکل ویسے ہو کہ نہیں ہو۔ مناسبت موافقت کے ساتھ ہے، منافقت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے، مناسبت کیا ہے؟ موافقت کے ساتھ ہے، منافقت کے ساتھ نہیں ہے، کہ یہ ضابطہ ہے کہ مناسبت والا بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسی مناسبت ہو، کہ نبی سے مناسبت ہے نبی جیسے ہو جاؤ، نبی سے مناسبت ہے نبی جیسے ہو جاؤ، یہودیوں سے مناسبت ہے یہودی جیسے ہو جاؤ۔ اب غور کریں ہم کہاں ہیں؟ نصارہ سے مناسبت ہے نصارہ کی طرح ہو گئے، اور اللہ کے رسول سے مناسبت ہوتی تو اللہ کے رسول جیسے ہو جاتے۔ صحابہ سے مناسبت ہے صحابہ جیسے ہو جاؤ، یہ حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اطاعت کرو اور اس کے رسول کی مانو اطاعت کرو، کہ مناسبت اللہ اس کے رسول کی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں چلے گی۔ تو یہاں یہ یہودیوں کے بارے میں ان کی خرافات، ان کا افترا یعنی جھوٹ گڑنا، جھوٹ باندھنا واضح کر دیا۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کا حال کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا ہے، یہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ یہود، جن کو آج اسرائیلی کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا سے جمع ہو کے یہ خبیث ملعون قوم ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کو اکٹھا کرا کیوں؟ کہ ان کو اکٹھا کرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ اکٹھے ہوں۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، کیا یہ ہمارے عرب ملک خاموش بیٹھے رہے اور ان کو جگہ دے دی ایک
فلسطین جیسی جگہ پر، اور عرب ملک میں جگہ کیوں دے دی؟ کہ یہ تو پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول کی کہ ساری دنیا سے متحد ہوں گے ایک زمانے میں یہود جو بکھرے ہوئے تھے پوری دنیا میں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جمع کرتے نا تو جمع کر کے سزا دینے آسان ہے، بالمقابل بکھرے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر مارنے میں۔ یہ سمجھو حکمت، ایک ساتھ ساروں کو جمع کر دو کہ ایک شہر میں سانپ بکھرے ہوئے ہوں اور الگ الگ ڈس رہے ہوں تو سپیروں کو بھی پریشانی ہو جائے پکڑنے میں، کہاں کا پکڑیں گے؟ اور ان کو سارا اکٹھا کر دو ایک جگہ لا کے کہ پھر تو کوٹ کوٹ کر مارو، بڑی آسانی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو کہ یہود کو جمع کرایا ہے ہلاک کرنے سے پہلے، یہ سب جمع ہوں گے، اپنا ایک مملکت قائم کریں گے اور پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائیں گے۔ یہی ہیں وہ جن کے متعلق دیا کہ ان کو کچھ کتاب کا حصہ دیا، تحریف کر دی، بدل دیا، کتاب پر کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یؤمنون بالجبت، اور جبت سے مراد وہ بت ہیں جن کے سامنے جا کر یہ سر خم کر دیتے ہیں، جبکہ یہود کی یہاں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب اتنے بدلے ہوئے، اہل کتاب تو معاہد ہوتے تھے، اور پہلے کے دور میں تو نکاح بھی جائز تھا ان کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، اب تو بالکل مطلق حرام ہے، کیونکہ اہل کتاب نہیں رہے، اب یہ مشرک ہو چکے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں، دونوں باتیں ہیں کہ اب یہ اہل کتاب نہیں رہے۔ مفسرین نے وضاحت سے لکھا ہے اہل کتاب سے نکاح جائز تھا، اہل کفر سے نکاح کہاں جائز ہوگا؟ آگے کی پھر پچھلے آیتیں گزر چکی ہیں کہ کسی بھی مومن کو حق نہیں ہے کسی کافر سے نکاح کرے، اس سے بہتر ہے کسی غریب سے نکاح کر لے جس کے پاس مال نہ ہو لیکن ایمان تو ہوگا۔ یہ ہے بات کہ ایمان تو ہوگا، کہ ایمان دیکھ کر نکاح کرنا ہے، مال دیکھ کر نہیں۔ آج ہماری تعلیم یافتہ لڑکیاں ہاتھ سے جا ہی اس لیے رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ماشاءاللہ بہت مائنڈڈ ہیں، فری مائنڈ، اچھی تعلیم دی ہوئی ہے آزادی کے ساتھ، تو اب وہ فرق بھی بھول گئیں بیچاری، اتنی تعلیم میں گئیں کہ فرق بھی بھول گئیں کہ کیا ایمان اور کیا کفر، جبکہ تعلیم تو سمجھدار بنانے کے لیے تھی، جاہل بنانے کے لیے تھوڑی تھی۔ تعلیم کائے کے لیے تھی؟ سمجھدار بنانے کے لیے۔ کیا اپن سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی ان سے نہ کہو، تو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، کہ پڑھے لکھے کے ساتھ سمجھدار کا لفظ جوڑ دیتے ہیں، یہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ اب ان پڑھے لکھے سمجھداروں کو کیا کہیں کہ جن کو ایمان میں کفر میں فرق ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو،